بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولا نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کی رکو نمبر 21 کی یہ آیت نمبر 171 ہے، 171. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے 2 دروس میں آیت نمبر 170 پر ہم نے 2 دروس سنے ہیں، سماعت فرمائے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کے درس کی آیت کی طرف بڑھوں، ایک غلط فہمی کا اظہار کر لوں. بالخصوص پچھلے درس کے بالکل اختتام پر میں نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے اور ایک مسئلے کی تحقیق کروانے کے لیے مجھے کہنا اور میرا مقصود یہ تھا کہ بھانجی اور بھتیجی، یعنی کہ چچا کے ساتھ اس کی بھتیجی کا کوئی شادی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے میری زبان سے جو لفظ نکلا چاچا کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس سے سلپ آف ٹنگ، غلطی سے وہ الفاظ چاچا کی بیٹی نکل گئے، جبکہ چاچا اور بھتیجی کے درمیان یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے شادی نہیں کر سکتے. میں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کے تعلق سے آپ پوچھیے بالکل علماء اور مفتیان کرام سے کہ اس کی کیا دلیل ہے. یہ کہنا میرا مقصود تھا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی بھی بالخصوص اللہ آپ کو زندہ رکھے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 171 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 171 ہے. حالانکہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 171 یہ پچھلی آیت نمبر 170 ہی کا تتمہ ہے، 70 ہی کا کمپلیشن ہے آیت نمبر 170 کا. مگر میں نے اس کے ساتھ نہیں لیا، اس کے ساتھ اس کو نہیں ملایا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آیت نمبر 170 کے ساتھ ایک ہی درس میں اگر آیت نمبر 171 کو بیان کرتا تو ایک قسم کا بوال مچ جاتا کہ آیت نمبر 170 اور 171 کو ملانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے بڑا سنگین ہے. اگر دونوں کو ملا کر اگر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا تو شاید ایک قسم کی لچک میری زبان میں ہوتی، اور اس زور اور اس قوت کے ساتھ میں آیت نمبر 170 کو بیان نہ کر سکتا اگر میں ملا لیتا. نہ ملانے کی وجہ سے الحمدللہ کی توفیق سے میں نے کافی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آیت نمبر 170 کو آپ کے آگے رکھا. اور آیت نمبر 171 کو جو میں نے ملایا نہیں اس کے ساتھ، جبکہ یہ آیت نمبر 170 کا تتمہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 171 میں کہتا ہے، دیکھیے ترجمہ کیا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے کہا
آیت میں 170 بیان کرنے کے بعد اب 170 کی آیت پہلے آئی ہے، اس کو پہلے ایک بار ایک قسم کا اعادہ کر لیتے ہیں، پھر آیت میں 171 کا ترجمہ دیکھیں گے تو شاید بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اللہ نے آیت میں 170 میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اب اس میں کس کی طرف کوئی خاص اشارہ نہیں ہے، ان لوگ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ دیا، اور آیت کے سیاق و سباق سے اور جس انداز سے آیتیں چل رہی ہیں اور جس صورت میں یہ آیتیں چل رہی ہیں اس کے اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ آیت یہودی اور عیسائی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، تو اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کی اتباع کرو ما انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دلائل کی اتباع اور پیروی کرو، اللہ نے کہا۔ اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں قالوا، کہا لوگوں نے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہرگز نہیں تمہاری یہ بات درست نہیں ہو سکتی، نہیں قابل عمل تمہاری بات ہے، بلکہ ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم تو اسی کی اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا۔ اللہ نے ان کے اس جواب پر جوابی جواب اللہ نے یہ دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس وقت بھی اپنے باپ داداؤں کی ہی پیروی کرو گے، انہی کی تقلید کرو گے، انہی کے پیچھے چلتے رہو گے جبکہ وہ کسی قسم کی عقل و سمجھ نہ رکھتے ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ خود ہدایت پر ہو، کیونکہ وہ خود اگر گمراہ ہو تو کیا تب بھی اپنے باپ دادا ان کی پیروی کرو گے؟ اب آیت تو عام ہے تو مفہوم بھی اس کا عام ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت میں 170 کے بعد 171 میں جو کہا مثل الذین کفروا، ایسی ہی مثال ہے ان کافروں کی۔ اب کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے نازل کردہ دلائل کا انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا، ہمارے باپ داداؤں سے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں سے جو بھی نیک اعمال چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں سے جو بھی طور طریقے چلے آ رہے ہیں، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم نازل کردہ دلائل پر نہیں چل سکتے۔ یہ حقیقت کا انکار، یہ نازل کردہ دلائل کا انکار، یہ قرآن اور حدیث کا انکار، اللہ نے کہا یہ ایسا ہے جیسا کہ کافروں کی روش، گویا کہ انہوں نے کفر کیا، حق بات کا انکار کر دیا۔ یہاں پر کافر سے مراد یہ نہ سمجھ لیں کہ کافر مطلب اب کلی طور پر اسلام کے باہر ہے، اب اس کو کیا ہے کوئی بھی گناہ کرے، یہاں پر حق بات کا انکار کرنے والا کافر، اللہ کے نازل کردہ دلائل کے آ جانے کے بعد بھی جو شخص انکار کر دے وہ کافر ہے، اور ایسے ہی کفر سے انسان ایک دن اسلام کے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہودیوں کو براہ راست کافر نہیں کہا گیا، ان کی اعمال، ان کی بدعمالیاں، ان کے بدعقیدگیوں کو ان کے آگے رکھا گیا، ان کے شرک کو ان کے آگے رکھا گیا، ان کے کفر کو ان کے آگے رکھا گیا، تب جا کے ثابت ہو گیا، ان پر حجت ہو قائم ہو گئی کہ وہ اب اسلام کے اندر نہیں بلکہ وہ کفر کے اندر ہے، جبکہ ہر زمانے میں مسلمان رہے ہیں، جب سے دنیا قائم ہے ہر زمانے میں مسلمان رہے ہیں۔ مسلمان سے مراد اللہ کے فرما بردار، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے اور وقت کے نبی پر ایمان لانے والے، یہ مسلمان ہیں۔ گویا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، مگر انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دلائل یعنی کہ اللہ کتاب اور وقت کے نبی کے فرمودات کا انکار کیا، اور دلیل اس کے بدلے میں جو پیش کی آباء و اجداد کا طور طریقہ، اپنے علماء اور مشائخ کے فتاوے، ان کے فرمودات کو انہوں نے بہت زیادہ ترجیح دی، تو اللہ نے کہا گویا کہ حق بات کا انکار کرنے والے، گویا کہ یہ کفر ہے، حقائق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ کافر ہیں جنہوں نے حق بات کا انکار کیا، اور ایسے ہی انکار کرتے کرتے ایک دن انسان کفر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ وہ مثل الذین کفروا، ایسی ہی مثال ایسے کافروں کی ہے کہ اگر اللہ نے اس قسم کے عمل کو کفر قرار دیا، اور میں نے پچھلے 2 دروس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دلائل کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کی دلیل دینا
اللہ کی نگاہ میں یہی ایک عمل کافی تھا کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اس قوم پر اللہ عذاب لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کہا ایک جگہ پر کہ اس سے پہلے کئیوں بستیوں کو ہم نے اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ جب بھی نبی جا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے آگے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دلائل لے کر آیا ہوں اور وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جس پر جو تمہارے باپ داداؤں سے بہتر ہے، کیا کہا نبیوں نے قرآن کی آیت کے مطابق، ہم وہ چیز لے کر آئے جو تمہارے باپ داداؤں سے بہتر ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری رسالت کا اور تم کو جو چیز دے کر گئی ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، گویا کہ کافر ہے۔ تو اللہ انہوں نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ اللہ اتنا ہی کہا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دلائل کا انکار کر دینا یہ کفر کا سبب ہے، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے اللہ کے نازل کردہ دلائل کا انکار ان کے لیے کفر کا سبب بن گیا۔ ان کافروں کی مثال اب ایسی ہے، بڑی ہی پیاری مثال اللہ نے، بہت پیاری مثال۔ ان کافروں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی ینعق، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مویشی جانور، کیا کہا اللہ نے؟ مویشی پالتو جانور، وحشی جانور نہیں۔ کیا پیاری مثال ہے، اللہ اکبر۔ میں نے غالباً پچھلے دفعہ بھی بات کرتے کرتے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب عوام علماء سے کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو براہ راست قرآن مجید اور احادیث نکال کر بتلانے کے بجائے ان کے سروں پر اس طرح ہاتھ پھرتے ہیں کہ وہ ہاؤ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ آبا و اجداد کی پرستش میں پڑے ہوئے ہیں، آبا و اجداد کے طور طریقوں کو، آبا و اجداد سے بڑا صرف باپ دادا اور خاندانی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے آگے سورہ احزاب کی آیت بھی پیش کر کے آپ کے آگے کہا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے علماء، مشائخ اور بڑے یہ بھی شامل ہیں آبا و اجداد کی پرستش میں، علماء، مشائخ اور بڑے، مطلب بلا دلیل کے ان کی باتوں کو ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے سورہ احزاب کی آیت پیش کر کے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے گئے تو پوچھا گیا کہ جہنم میں کیوں نہیں آئے، تو سب سے پہلی وجہ یہ بتائی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ مطلب ہمارے عمل کے لیے ہمارے پاس دلیل قرآن کی آیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نہیں تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ باپ دادا چلا رہے، کیوں کر رہے تھے؟ باپ کو دیکھا تھا، دادا کو دیکھا تھا، کیوں کر رہے تھے؟ مسجد کے امام صاحب کو دیکھا تھا، کیوں کر رہے تھے؟ فلاں مفتی صاحب کو دیکھا تھا، کیوں کر رہے تھے؟ یہی دلیل نہیں ہے، قرآن کی آیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں رہی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اچھا اور بتاؤ کیوں آئے جہنم میں؟ تو کہا ہم اس لیے جہنم میں آئے کیونکہ ہم نے اطاعت کی، اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اصل میں اطاعت کی، اب اللہ رسول کی تو نہیں کی، کس کی کی؟ ہم نے اصل میں اطاعت کی ہمارے سیدوں کی، یعنی کہ علماء اور مشائخ کی۔ یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ واللہ یقین جانیے اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں علماء اور مشائخ کی، ہمارے کیا کہتے ہیں مفتیان کرام کی، جن کی میں بھی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہیں میں ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ان سے اوپر بتلانا میرا مقصد ہے، سب سے اوپر۔ یہ خود ان کے محتاج ہے، علماء، مفتیان کرام سب کے سب اللہ اس کے رسول کی باتوں کے محتاج ہے۔ ان کو پڑھ کر ہی یہ عالم بنتے ہیں، ان کو پڑھ کر یہ فاضل بنتے ہیں، انہیں یاد کر کے یہ حافظ بنتے ہیں۔ یہ سب قرآن حدیث کے نیچے ہے، یہ قرآن حدیث کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ یقین کیجئے میری بات کا، جب ہم بچپن میں ہمارا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی یہ ذہنیت رہی ہو یا تربیت رہی ہو، ہم خود بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ پوری عوام ایک جگہ پر ہے، اس کے بعد علماء کا ایک گروپ ہے، اس کے بعد اس کے اوپر قرآن حدیث ہے، ہم یہ سمجھتے تھے۔ گویا کہ عوام براہ راست قرآن کو اور احادیث کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر لگانا ہوگا تو انہیں جھنجھوڑنا ہوگا، اگر آپ بتائیے تو صحیح، اس میں سے وہ جو بولے وہ ماننا ہے، بھلے قرآن حدیث بتائے نہ بتائے، قرآن حدیث ڈائریکٹ عوام تک نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ نہ بتائے، کوئی حرج نہیں ہے اگر الحمدللہ علماء، مفتیان کرام وغیرہ براہ راست قرآن اور احادیث سے دلائل دے کر مسائل کو بیان کریں، عقائد اور اعمال کو بیان، کوئی حرج نہیں ہے،
مگر اگر ایسی باتیں بیان کریں جو اس میں نہ ہو یا اس کے برخلاف ہو، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ہی کہا کہ اطعنا سادتنا، ہم نے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے ہمارے علماء اور مشائخ کی اطاعت کی، وہ کبراءنا، کبیر کی جمع کبرا، اور ہم نے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی۔ تو آباء و اجداد کی پرستش میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں، باپ دادا کی پرستش میں علماء مشائخ اور اپنے بڑوں میں سب آ گیا، ان کی ہم نے پرستش کی جس کی وجہ ہم جہنم میں آئے۔ تو گویا کہ یہ جہنم میں جانا بھی تو کفر، یہ کفر ہی کے سبب سے انسان جہنم میں جاتا ہے، حقائق کے حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کافی بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ احزاب میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نازل کردہ دلائل کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اللہ نے کہا ان کافروں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی ینعق، جیسا کہ پالتو مویشی جانور۔ عربی زبان میں اگر ینعق کا مطلب نعاق کا مطلب ہوتا ہے کاؤ، گائے۔ کیا ہوتا ہے؟ گائے کتنی بھولی ہوتی ہے، کتنی بھولی ہوتی ہے، اس کے بھولے پن کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو ماں کہہ دیا، ماتا کہہ دیا۔ اتنی بھولی ہوتی ہے کہ وہ حالانکہ سینگ اس کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں مگر جہاں بولے وہاں گھوم جاتی ہے، اتنی بھولی ہوتی ہے، اس کو ہر چیز سمجھو، ہر چیز سمجھ جاتی ہے، اپنے حساب سے کام کرتی ہے، آپ کے خلاف کبھی نہیں جاتی، اتنی بھولی ہوتی ہے۔ تو وہ مثال گویا کہ یہاں پر پالتو جانور سے مراد ہے، گائے، بیل، بکری وغیرہ، اونٹ، یہ سب پالتو جانور ہیں۔ یہ حالانکہ دکھنے کو بہت بڑے ہوتے ہیں مگر اتنے بھولے ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے۔ اللہ نے کہا ہے ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پالتو مویشی جانور۔ کیا نقصان کیا ہے اس میں؟ نقصان یہ ہے جو آگے اللہ بیان کرتا ہے، بما لا يسمع الا دعاء ولا نداء، کہ یہ مویشی جانور اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں سنتے، بما لا يسمع، اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں سنتے، بما لا يسمع الا دعاء ولا نداء، چاہے دعا ہو چاہے ندا ہو، دونوں کو نہیں سنتے۔ کیا نہیں سنتے سے مراد؟ دعا کس کو کہتے ہیں، ندا کس کو کہتے ہیں؟ دعا وہ پکارے جو نزدیک سے پکاری جائے، ندا وہ پکارے جو دور سے پکاری جائے۔ گویا کہ یہ پالتو مویشی جانور اپنے چرواہے کی آواز کو چاہے دور سے چاہے نزدیک سے نہیں سنتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جبکہ عام طور پر یہ تجربہ ہے کہ جو پالتو مویشی جانور جو ہوتے ہیں ان کا چرواہا اگر انہیں آواز دے تو وہ اپنا چہرہ بھی اٹھاتے ہیں، کان بھی کھڑے کرتے ہیں اور بلائے تو اس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ وہ سمجھتے نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہی کام معلوم ہے، فالو کرنا۔ ان کو صرف ایک ہی کام معلوم ہے، پیروی کرنا۔ جیسا کہ اوپر بھی آیا نا، بل نتبعوا، ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے، مال فینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا۔ تو انہیں صرف پیروی معلوم ہے، بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ نے اس لیے آگے کہا صم بکم، یہ اصل میں کیا ہے؟ بہرے ہیں، کانوں سے سن نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں، منہ سے بول نہیں سکتے، عمیون آنکھوں سے اندھے ہیں، وہم لا یعقلون، اور پھر ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ بہت ہی ٹیکنیکل آیت ہے، جتنا اس آیت کے لفظ کی گہرائی میں جائیں اتنے راز اور رموز واضح ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے مویشی پالتو جانور کہا اور کہا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ کان تو ہے مگر جس کان سے سماعت کا اثر ہی نہ ہو، سننے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ بکمن گونگے ہیں، مویشی جانور بول تھوڑی سکتے، بولتے نہیں ہیں۔ عمیون اندھے ہیں، حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہم لا یعقلون، جب یہ سب کچھ، یہ سارے راستے جب بند ہوں گے حق بات کے قبول کرنے کے لیے، اگر سارے راستے بند ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص حق کیسے قبول کرے گا؟ وہم لا یعقلون، جو حق قبول نہیں کرتا گویا کہ وہ بے عقل ہوتا ہے۔ وہم لا یعقلون، اب ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔
کیا پیاری مثال اللہ نے دیا. کیا کہا؟ یہ نازل کردہ دلائل کا انکار کرنے والے اور باپ دادا کے طور طریقوں کو دلیل کے طور پر پیش کرنے والے اصل میں پالتو مویشی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے بڑے جس طرح چاہے اس طرح حکم لگائے، وہ اس حکم کی تحقیق نہیں کرتے. اس حکم کی تحقیق نہیں کرتے. جو کہا جائے اس کو جو کا تو مان لیتے ہیں اور اپنی راہ لے لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کہ کیوں اور کہاں. یہی آج مسلمانوں کا حال ہے. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی فتوا پوچھنے کے لیے، بولے ہاں یہ چیز حلال ہے چلے جاؤ، فوراً چلے آ. ہاں یہ چیز حرام ہے، فوراً چلے آتے. یہ نہیں پوچھتے ہیں مولانا آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اگر آپ کی شان میں گستاخی ہو تو بتلائیں یہ چیز کہاں ہے. یہ سوال کوئی نہیں کرتا. اور اگر کوئی غلطی سے کر لے، یہ تو ہم نے بالکل اورنگ آباد کا ماحول دیکھا ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے، اگر کوئی غلطی سے کر لے نوجوان تو سر سے لے کر پیر تک اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو پوچھ رہا ہے کہاں ہے. شاہر پالتو مویشی نظر نہیں آتا ہے. یہ عقل مند ہے، یہ تبھی تو پوچھ رہا ہے. ورنہ اگر ہمارا پالا ہوا پالتو مویشی ہوتا تو کیا مجال تھی اس کی یہ پوچھے کہ کہاں ہے. کہ کہاں ہے پوچھنے والا پالتو مویشی نہیں ہوتا ہے. سر سے اوپر تک دیکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا کون ہے آپ، کہاں سے آئے، کسی نے بھیجا آپ کو تاکہ ہم کو آ کے گاڑی کرے. بولے نہیں صاحب میں آپ کا ہی ماننے والا ہوں، پھر آؤ پھر آپ اگلی بار آؤ، میں دیکھ کے رکھتا ہوں. یہ ماحول ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام کو مویشی سمجھا جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو بس بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی آیتیں اور آپ وسلم کا حدیث سامنے رکھی جاتی ہے. بہت ساری غلط فہمیاں بھی قرآن حدیث کے تعلق سے ہیں، اس کے تعلق سے میں بہت سارے دروس میں رکھتا رہتا ہوں، اس کا ازالہ بھی کرتا رہتا ہوں. جیسے قرآن کے تعلق سے سب سے بڑا پروپیگنڈا یہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. اب جب سمجھ میں نہیں آتی اور معاف کرے علماء کی، مطلب کچھ بعض علماء کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ ہم کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی. اب بتاؤ جب علماء کو جب سمجھ میں نہیں آئی تو عوام کو کیا سمجھائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے عوام کا یہ قرآن کی آیت نہیں رکھتے. اور احادیث کے تعلق سے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا کچمبر اگر کوئی ہے تو احادیث ہے، سب مکس ہے اس میں. کسی کے بس کی بات نہیں کہ احادیث سمجھ سکے. جبکہ نمازیں ہو رہی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و زکات ہو رہے ہیں، ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، سب کا خیرات ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے. کس چیز کو سمجھے بغیر؟ قرآن کو سمجھے بغیر اور احادیث کو سمجھے بغیر. قرآن کو سمجھے بغیر اور احادیث سمجھے بغیر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ آبا و اجداد، اس میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، جو بھی چاہے عام انسان ہو، چاہے جاہل عوام ہو، چاہے پڑھ لکھ کے قسم کے جوہرا ہو، یا بظاہر کوئی عالم فاضل اور مفتی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کو دلیل بنانے کے بجائے آبا و اجداد کو اور بڑوں سے چلے ہوئے آتے ہوئے رسم و رواج کو اگر دلیل بنائے تو اللہ نے کہا وہ مویشی جانور ہیں. ان کو بھی ایسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے کہ تم دوسروں کو ایسی ہی ٹریننگ دو. تم بھی مویشی ہے، دوسروں کو مویشی بھیڑ بکری بناؤ تاکہ عوام چلتی رہے اور اسے پتہ ہی نہ لگے کہ کہاں جا رہے ہیں. ابھی تو سورہ احزاب کی آیت میں بڑی پیاری آیت ہے، اس میں کیا کہا عوام نے؟ اے اللہ ہم نے ہمارے بڑوں کی اور سیدوں کی ہم نے مانی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا. اب اے اللہ انہیں ہے دگنا عذاب دے. انہی کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، بھروسہ تھا ہمارا، ان کے پیچھے چلتے رہے اور آج ہم سیدھا جہنم میں آ گئے. وَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت ہوئی. عوام بول رہے ہیں، جہلا بول رہے ہیں، جاہل لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ انہی کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. یہ بھی معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے. تو یہ ساری باتیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور دوسرا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی قرآن مجید میں اور احادیث میں سارے مسائل نہیں ہیں، یہ ہر مسئلے کا جواب نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں ہر مسئلے کا جواب نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی طرف سے مسائل کرنا چاہیے، جواب نکلتا ہے. یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کی لاجک ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں اگر فرض کیجئے بعض مسائل کا جواب نہیں ہے تو ہماری عقل سلیم ہمیں کیا جواب دیتی ہے؟ صحیح منطق، صحیح لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟
خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی، بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف کیا۔ جہاں قرآن اور احادیث خاموش ہے، کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہے، تو اپنی طرف سے مسائل کھڑے، جب اپنی طرف سے مسائل کھڑے تو یہ وہ سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو قرآن مجید اور احادیث میں جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں، فرض کیجئے 100، تو خود ساختہ مسائل بن گئے 1000۔ اب ظاہر سی بات ہے، خود ساختہ مسائل 1000 ہیں، تو مثالیں دینے کے لیے تو لوگ یہی دیکھیں نا کہ دیکھو اتنے سارے مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ارے تمہارے خود کے بنا ہوئے 1000 مسائل، اب تم اس کی تلنا، اس کا موازنہ کر رہے ہو کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو مسائل نہیں ہے اس پر خاموشی اختیار کرتے، یا پھر اور غور و فکر کرتے، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن میں اور احادیث میں آپ کے لیے راستے کھولتا، اور ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ بجائے اس کے آپ نے قرآن حدیث کو بازو کر دیا، اس کے بجائے خود ساختہ مسائل، خود ساختہ عقائد گھڑ لیے اور لوگوں کو وہی پہنا دیے۔ اب لوگوں کی نگاہ میں وہ 1000 مسائل کی ضرور اہمیت ہے، مگر ان 100 مسائل جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس بات پر بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نازل کردہ دلائل پر غور و فکر کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہی دوسروں تک پہنچایا جائے، وہی اپنی زندگی میں لایا جائے، تو کہتے ہیں ارے صاحب آپ کن کو سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو باتیں صرف ان لوگوں کے لیے موضوع ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ اکثریت تو مسلمانوں میں جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کیوں ہے؟ کیوں مسلمانوں میں ان لٹریسی ہمیشہ یا تو ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ مطلب ان لٹریسی بڑھتی جا رہی ہے، ان لٹریسی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کبھی نے کہا ہی نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، احادیث کو سمجھو، یہ اشد ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اس پر زور نہیں دیا گیا۔ تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ جو جاہل ہے، جو عوام ہے، وہ جاہل کے جاہل ہی، ان پڑھ کے ان پڑھ ہی ہے۔ جیسے بعض لوگ اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ تو کم ہی ہے، کہ کون قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور اس پر عمل کرے، احادیث کتابوں کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، ایسے تو لوگ کم ہی ہیں۔ تو جب بھی یہ بات کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے اور انگوٹھا چھاپ ہے۔ مثال سے ہماری دادی، ہمارے نانا، بہت عمر ہو گئی، اب ان کو کیسا بولیں گے قرآن پڑھو ترجمے سے؟ اب بتاؤ تمہاری یہ بات ہر ایک کو سوٹ نہیں ہوتی ہے، مطلب ہر ایک کو سوٹ نہیں ہو رہی، اس لیے یہ بات ہی غلط ہے۔ میں نے کہا یہ منطق کہاں سے درست ہوئی؟ اگر کوئی بات اللہ کی ہر ایک کو سوٹ نہیں ہو رہی ہے تو بات کیسے غلط ہوئی؟ اور یہ بات ہماری اور آپ کی نہیں، اللہ کی بات ہے۔ یہ بات اللہ کی بات ہے کہ آبا و اجداد کے طور طریقوں کو دلیل بنانے کے بجائے قرآن مجید اور احادیث رسول کو دلیل بناؤ، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی بات ہے۔ اگر یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس میں قرآن مجید اور احادیث کی غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور پھر اگر ان پڑھ لوگ ہیں بھی تو میں کہتا ہوں ایک لڑکا ہے 25 سال کی عمر کا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسے بھی لوگوں کو سامنے پیش کرتے کہتے دیکھیے صاحب یہ بالکل ان پڑھ ہے، گنوار ہے، کسی دیہات سے آیا ہوا، یہ قرآن حدیث کہاں سے سمجھے گا؟ میں کہتا ہوں اس کو وہ جذبہ دو، آخرت میں کامیاب ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ لوگوں تم جب میرے پاس آؤ گے لقد جئتکم فرادا، اکیلے آؤ گے، گویا کہ حساب کتاب اکیلے ہونے والا ہے۔ اکیلے پنے کا اگر تم احساس دلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں جواب دینا ہے، تو 25 سال کا لڑکا جو ان پڑھ ہے، دیہات سے آیا ہے، 5 سال لگیں گے اس کو اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے، 5 سال زیادہ لگیں گے، 10 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، کم سے کم 40-50 سال کی عمر اپنی مادری زبان سیکھے گا۔ جب تک اس کو کوشش کرنے دو، 50 سال کی عمر میں اس کو اپنی مادری زبان آ گئی، جیسا کہ فرض کی اردو، اب اس کے بعد وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے گا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ان پڑھ زیادہ ہے اس لیے انہیں ان پڑھ ہی رہنے دو، کم سے کم مادری زبان سیکھنے کے لیے وقت نکال سکتے، اپنے خود کی مادری زبان۔ کتنا بھی 60 سال کا بوڑھا بھی اور ان پڑھ ہے، 2-3 سال
اس نے پوری جستجو کے ساتھ رب سے مدد مانگتے ہوئے 2-3 سال میں ٹوٹی پھوٹی اردو ضرور سیکھ لے گا. اب بتائیے کتنے ان پڑھ رہ گئے. ان پڑھ ہم اس کو کہتے ہیں جو 10th پاس نہ ہو, جو 12th پاس نہ ہو. ان پڑھ کے لیے یہ شرط غلط ہے دین اسلام کے لیے. ہر وہ شخص پڑھا لکھا ہے جس کو اپنی مادری زبان پڑھنے لکھنے کے لیے آتی ہے, یا کم از کم پڑھنے کے لیے آتی ہے. پڑھنا آ رہا ہے تو اللہ کتاب کے ترجمے سے پڑھے گا, براہ راست پڑھے گا. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے, غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, ضرور علماء سے کانٹیکٹ کرے گا. علماء کی رہبری میں قرآن کو سمجھے گا اور احادیث کو سمجھے گا, مگر وہ ہمیشہ ان پڑھ نہیں رہے گا. وہ جس طرح ان پڑھ اور الٹریسی کی جو پرسنٹیج ہے وہ ضرور کم ہو جائے گا. مگر ہم نے کبھی اس طرف کبھی کوئی کاوش کی ہی نہیں, کبھی کوشش کی ہی نہیں. ہم نے ان پڑھوں کو ان پڑھ ہی رہنے دیا. اس طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل کی ویلیو کم, ان کی اہمیت کم, اور آباء و اجداد کے طور طریقے زیادہ ہو چکے. اور پچھلے ہفتے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف بول چال اور تقریروں میں ہی نہیں ہے کہ دین کی باتیں سمجھاتے ہوئے لوگ قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں, حالانکہ دین کی بات ہے. یہ صرف اس میں ہی نہیں ہے, بلکہ مصنفوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. جو کتابیں لکھتے ہیں, بہت ساری کتابیں ایسی ہماری نظروں سے گزری ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ بھی کبھی تحقیق کریں تو آپ کی بھی نگاہوں سے دینی کتابیں جس میں عربی لکھا ہوا ہے, اردو لکھا ہوا ہے, ایسی کتابیں گزریں گی جس میں آباء و اجداد اور بڑوں کی پرستش پائی جاتی ہے. آباء و اجداد, علماء اور مشائخ اور بڑوں کی پرستش پائی جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک عمل لکھ دیا, نیک عمل, کہ دن اور رات میں یہ عمل کیا جائے, دن اور رات میں یہ عمل کیا جائے تو یہ ثواب ملے گا, اس طرح دعا قبول ہو جائے گی, اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. دلیل تو ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو 10 سال 20 سال 5 سال 50 سال پہلے لکھی ہوتی ہے. وہ اگر وہ نیک عمل اللہ کی جانب سے ہے تو قسم خدا کی قرآن مجید میں ہونا چاہیے یا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہونا چاہیے. پھر یہ چھوٹی کتاب کا حوالہ اس میں کیسے آیا؟ اچھا چلو یہ مان لیتے ہیں کہ اس میں جو حوالہ جس کتاب کا دیا گیا ہے شاید اس کتاب میں کسی اچھی کتاب کا حوالہ ہو. جب وہ چھوٹی کتاب اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے استاد کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے, ریفرنس بائی ریفرنس, پھر آگے اور بائی ریفرنس. اب جب اس کتاب کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو اس کتاب میں ان کے استاد کی کتاب کا حوالہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین کی بات کو بھی کم سے کم لکھنے میں براہ راست قرآن مجید اور احادیث سے حوالے نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آباء و اجداد کی پرستش آتی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا بہت زیادہ گئے گزرے لوگوں کا کام, یعنی جنہوں نے اپنے آباء و اجداد, اپنے پیر و مرشد اور اپنے استادی کتابوں کے حوالے دینوں دیے, اپنے علماء اور اپنے مشائخ اپنے بڑوں کی کتابوں کے حوالے دیے. یہ تو ظاہراً ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ تو فیلیے گئے گزرے لوگ ہیں, مگر ان میں بھی بعض کچھ سدھری فائڈ ہے, انگریزی اردو ملا کے بول رہا ہوں, تھوڑا سا سدھرے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہیں کہ اپنی کتابوں میں حوالہ دیتے ہیں بخاری کا, اپنی کتاب میں حوالہ دیتے ہیں مسلم کا. پوچھا جاتا ہے کیوں دیا آپ نے, تو کہتے ہیں میں ہمارے استادی کتاب ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس حدیث کو بخاری کا حوالہ دیے. اور کیجیے اس بات, کیا کہتے ہیں ہمارے استادی جب میں کتاب پڑھ رہا تھی, کتاب لکھنے والے کوئی عام آپ کے میرے سے عام انسان نہیں ہے, عالم ہوتے, کسی مدرسے سے فارغ شدہ ہوتے. یاد رکھیے اللہ گواہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, کمنٹ کرنا کسی مقصد نہیں, صرف اور صرف یہ آیتوں کو صحیح طور پر سمجھانا میرا مقصد ہے. اور اللہ گواہ ہے میں علماؤں کی عزت کرتا ہوں, مفتیان کی عزت کرتا ہوں, جو بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق قرآن مجید اور احادیث کے مطابق اپنے فتاوی اپنے احکامات وغیرہ بتلاتے ہیں ان کی کافی حد تک عزت کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ مجھے توفیق بھی دے ان کی عزت کرے. اور یقیناً میں نے بارہا اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے جو علماء ان کو ہی پکڑ لے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ قوم بھی گمراہ ہو جاتی ہے جو علماء کو چھوڑ دے. اس لیے ہمیں دونوں میں نہیں رہنا ہے, ہمیں علماء کو پکڑنا ہے اور قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا ہے, اپنے عقائد کی اپنے اعمال کی پڑھنا ہے, علماء سے ہی ٹریننگ حاصل کرنا ہے, علماء سے علم حاصل کرنا ہے, انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے. کیونکہ علماء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا وقت لگایا, اپنی کاوش اپنی کوشش اپنا پیسہ لگا, سب جا کے انہیں علم آیا. تو انہیں چھوڑ کر انسان دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا, انہیں چھوڑتے دیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں اس طرح پکڑ لے
کہ اندھی تقلید کرنے لگ جائے، اندھے عقائد میں ان کے پیچھے لگ لے، یہ بھی گمراہی کا سبب ہے۔ بہرحال تو کچھ سدری فائل لوگ، کچھ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی کتاب میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، نسائی، موطا امام مالک، مسند عبدالرزاق، ایسے حدیث کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں حوالے دیا آپ نے؟ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارا استاد کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بخاری کا حوالہ تھا، اس میں یہ مسلم کا حوالہ تھا، اس میں مجھے یقین ہے کہ ہمارے استاد کبھی غلط نہیں بولتے، مجھے پورا پکا عقیدہ ہے، پورا پکا توکل ہے، بھروسہ ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں بولتے، اس لیے میں نے دیا۔ اور جب ان کی استاد کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اگر فرض کرو اگر زندہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں دیا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد کی میں نے کتاب پڑھا تھا، اس میں صحیح مسلم کا حوالہ تھا، اس لیے میں نے حوالہ دیا، ہمارے استاد کبھی غلط نہیں بولتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آبا و اجداد، علماء مشائخ کی اور بڑوں کی تقلید، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فاضل بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جیسا مثال میں نے دیا وکیل بنایا ہے، تو وکیل تبھی ہے جب وکالت کی کتابیں پڑھے، خود حوالے نہیں، وکالت کی کتابیں جو شخص خود پڑھتا ہے وہ وکیل ہے۔ اگر ہم عالم ہیں، فاضل ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، تو ہمیں چاہیے براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں پڑھے، اور جو پڑھے وہی کتاب میں لکھے، کسی کے بھروسے پہ نہ لکھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک حدیث پڑھی تھی اور اتفاقاً اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد کی کتاب میں وہ حدیث پڑھی، اس پہ حوالہ تھا، اب آپ کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے اس کی تحقیق کر لی۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم، کیونکہ قرآن کا حق ہے، ایک مرتبہ تو قرآن مجید کو معنی اور مطلب سے پڑھے، ایک مرتبہ، حالانکہ اس سے زیادہ حق ہے اس کا، کم سے کم اس کا حق ہے کہ اپنی زندگی میں ترجمے سے ایک مرتبہ تو قرآن مجید کو پڑھے ترجمے سے۔ جب یہ حق ادا ہو جائے تو پھر اس کو حق ملتا ہے کہ احادیث کی کتابوں کو ہاتھ لگائے۔ جب قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد احادیث جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو برابر سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے بہت سارے حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے، سرک جاتے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کتاب کا ہی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کتاب کم سے کم ایک مرتبہ ترجمے سے ختم کرنا چاہیے، اپنی مادری زبان میں ختم کرنا چاہیے، وہ نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ احادیث کتابیں پڑھ لی۔ احادیث کتابیں کیسی پڑھی؟ چگتے ہوئے، کبھی ادھر کا پڑھ لیا، کبھی ادھر کا پڑھ لیا، جہاں جو دل میں سمجھنا ہے وہ پڑھ لیا، تو انسان بہک جاتا ہے۔ اگر سسٹمیٹک اگر چلا جائے، صحیح طور طریقے سے چلا جائے، تو اللہ کتاب کم از کم ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لے، اس کے بعد پورے دنیا میں جتنے علماء ہیں بلا تمیز، کسی جماعت اور فرقے کے، ہر عالم سے، ہر مفتی سے پوچھ کر دیکھیے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اچھی حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، نہیں میں کوئی راہ اور راستہ بتلا رہا ہوں، ہر عالم سے، ایون دو شیعہ اور بوریوں کے علماء سے پوچھ کر دیکھ لو اللہ کی کتاب سب سے اچھی کتاب کون سی حدیث کی، جو وہ کہیں اس کو پڑھو، اس کے اندر اپنے مسائل، اپنے مطابق آپ کو زندگی میں جو لانا ہے اس کے مطابق پڑھو۔ ڈائریکٹلی ان اختلافی مسائل میں نہ جاؤ جس پر پہلے ہی تو امت پریشان ہے، آپ ان اسباب کو پڑھو۔ جیسے آپ کو حدیث کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب السلام، اس سلام کے آداب، سلام کے آداب، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی زندگی میں لائیں گے اور کوئی آپ سے مختلف نہیں ہوگا، کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ سلام کر رہے ہیں سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ آپ دیکھیے کتاب النوم، سونے کے آداب، حدیث کے اندر ہے، حدیث کتابوں کے اندر ہے، آپ وہ پڑھو اور اپنی زندگی میں لاؤ، کوئی آپ پر اعتراض کیوں کرے گا؟ اگر آپ ڈائریکٹلی وہ چیپٹر پڑھیں گے جس پر پہلے ہی سے امت اختلاف میں ہے، نماز کے تعلق سے، اذان کے تعلق سے، ظاہر سی بات آپ کہیں گے دیکھو میں نے تو یہ حدیث پڑھا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ حدیث نہیں ہے، ہمارے امام پاس الگ حدیث ہے، تمہارے امام پاس الگ حدیث ہے، چلو سب کے بعد دلیل ہے، یا تو گلے ملنے کی بات کریں گے یا لڑنے جھگڑنے کی بات کریں گے۔ بجائے اس کے اللہ کتاب کا حق ادا کرنے کے بعد احادیث میں سے وہ چیپٹر پڑھے۔ کتاب التوحید، حیرت انگیز بات ہے نا، حدیث کتابوں میں کتاب التوحید چیپٹر نام ہے، کیوں ہے؟ کتاب العلم، علم کی اہمیت کیوں ہے؟ کتاب الوحی، وحی کے تعلق سے، اس میں اختلاف نہیں ہے کسی کو، یہ چیپٹر پڑھے، عقائد درست کرے، اعمال درست کرے، اپنی زندگی کو سنوارے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اللہ کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا،
بغیر اختلاف کے، بغیر جھگڑے کے. ہم نے یہ طور طریقہ اپنایا ہی نہیں، نہ ڈھنگ سے قرآن کو پہلے اس کا حق ادا کیا، فوراً حدیث کتابوں کی طرف لپکے، تو اس طرح امت میں انتشار پھیلا دیا، اس طرح امت میں اس طرح اختلاف ہو گیا کہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. تو قرآن میں تو احادیث کے ماننے کے بعد بھی اسی لیے جھگڑا ہے کیونکہ صحیح طور طریقہ نہیں پتا ہے. قرآن کا حق ادا کیے بغیر احادیث کی طرف آپ نہیں جا سکتے. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کردہ دلائل کے تعلق سے بیان کیا کہ ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کی پرستش یہ ایک قسم کا کفر ہے، حقائق کا انکار کرنا ہے. یہی چیز ہمیں مصنفوں میں، رائٹروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کتاب تو لکھتے ہیں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنا کنٹینٹ اس میں ڈالتے تو ہیں، مگر جب اس کے دلائل دینے کی جب باری آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابوں کے آخر میں کچھ صفحات لگے ہوتے ہیں، مراجع یعنی ریفرنسز، رجوع جہاں سے کیے. ٹھیک ہے، بعض جگہ پر جہاں ضرورت تھی کسی کتاب کا، تاریخ کی کتاب کا آپ نے حوالے دیجیے، سیرت کتاب کا آپ نے حوالے دیجیے، مگر جو باتیں اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو سب سے پہلے حق ہے کہ وہ کتاب کا حوالہ دیجیے، قرآن کا. جہاں احادیث میں براہ راست کسی مسئلے کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اللہ کی کتاب وہاں پہ پیارا کے وسلم کی حدیث بیان کی جائے، بجائے اس کے کسی عالم کا، کسی مفتی کی کتاب کا حوالہ دیا جائے. جیسا میں نے کہا کہ بھائی بھانجی بھتیجی سے شادی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے، اگر اس پر کوئی دلیل دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت کو کوٹ کر دیں گے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. اسی طرح احادیث میں اگر یہ مسئلہ ہو کہ بھائی جو سوار ہے وہ نیچے کھڑے ہوئے شخص کو سلام کرے یا جو نیچے کھڑا ہے وہ سوار کو سلام کرے، کیا جواب ہے اس کا؟ اگر اس کا جواب کوئی یہ دے کہ ہمارے مفتی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں یہ جواب دیا تھا کہ نیچے کھڑے والا سوار کو سلام کرے، اور یا کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے پیر و مرشد صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھے تھے کہ سوار جو ہے نیچے والے کو سلام کرے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں مسائل کے تعلق سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے مشائخ، اپنے اپنے بڑوں کی طرف جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے تعلق سے آپ اٹھا کر دیکھیے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ہر جہاں تک میرا علم ہے ہر حدیث کتاب میں کتاب السلام نام کا ایک چیپٹر اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ سوار نیچے کھڑے والے انسان کو سلام کرے. مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہوا؟ کس کا اختلاف ہے اس میں؟ کسی کا اختلاف نہیں، کوئی چیو چرا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے آتا وسلم کی حدیث آ گئی اور آپ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں بول رہے ہیں، یہ تو حدیث آپ نے رکھ دی. آج کے لوگوں نے فتویوں کو بھی اتنا بڑا کوئی بوا بنا دیا ہے کہ فتویٰ مطلب سب سے ڈینجر چیز، سب سے خطرناک. ارے فتویٰ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی باتوں میں جو ہے اس کو کوئی شخص پیش کرتا ہے، انہیں کے حوالے سے یہی فتویٰ ہے. کسی مسئلے کے تعلق سے 4 آیتیں اور 3 حدیثیں اگر پیش کر دے تو چاروں آیتوں کا اور تینوں حدیثوں کا جو نچوڑ ہے وہ فتویٰ ہے. کتنا سمپل ہے. اب لوگوں نے بولے ہم نے بہت اسٹڈی کر لی اور یہ فتویٰ ہے، اس فتوے کیا دلیل ہے؟ جواب ہی نہیں. فتوے کیا دلیل ہے؟ چلا آ رہا ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ مفت کا ہے، مفت میں مل گیا، خود ساختہ ہے. اگر اس کی دلیل مل جائے تو واقعی وہ فتویٰ ہے جس کی ویلیو ہونی چاہیے. اس لیے مفتیان کرام کی اہمیت ہے کیونکہ یہ قرآن میں اور احادیث میں محنت کر کے لوگوں کے آگے کوئی بات رکھتے ہیں. 3-4 آیتوں کا 5-6 حدیثوں کا نچوڑ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر عام و خاص کی بات نہیں ہے، یہ علماء اور مفتیان کرام ہی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری باتیں آئی. اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر بہت پیارے انداز سے سورہ نمبر 41 صرف ایک چھوٹا سا اشارہ ہے اس آیت میں بھی موجود ہے. سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ، جس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ فصیلت کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 میں گویا کہ آخری آیتوں میں سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کو تھوڑا الگ انداز سے قرآن مجید کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ نے کہا، سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 پارہ نمبر 24 اس کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. یہ ہے آخری اس آیت کا آخری ٹکڑا جو اس استدلال میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ نے اس میں کہا کہ ان کافروں نے اعتراض کیا. کیا اللہ کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے لقالوا، تو فوراً کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کتاب کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی ہے؟ جو زبان ہماری نہیں ہے اس میں قرآن مجید ہے. یہ تو بہت بڑا اعتراض ہے ان کی طرف سے. اعجمی و عربی، کتاب تو اجمی ہے اور نبی عربی ہے. تو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے قرآن کو نہ ماننے کا. اللہ نے کہا میں نے اے لوگوں تمہاری ہی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا. مکہ کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے تمہاری ہی زبان میں نے اس قرآن کو نازل کیا اس وجہ سے کہ تاکہ تمہیں یہ اعتراض نہ ہو کہ تو ہماری زبان کا نہیں ہے. یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی قرآن سے اسی لیے دور ہے کہ تو عربی میں ہے، ہماری زبان تھوڑی ہے. یہ اعتراض کر کے بچ نہیں سکتے. اس طرح کافی لوگ نہیں بچ پا رہے، ہم بھی بچ نہیں سکتے. بھلے ہی وہ کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب ہے، اس کا سمجھنا ہم پر حق ہے، لازمی ہے. اللہ کہتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ یہ قرآن ہے چاہے کسی بھی زبان میں ہو، یہ اصل میں ہدایت ہے، شفا ہے. اس میں ایمان والوں کے جو مانتے ہیں ان کے لیے رہبری ہے. اب دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جنہیں عربی آتی ہی نہیں اور الحمدللہ قرآن مجید کو اپنی مادری زبان میں پڑھے ہیں، ترجمے ایک مرتبہ 2 مرتبہ، کوئی تو 10 سال 20 سال سے قرآن کو ترجمہ سے پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کے ترجمے ختم ہو گئے، حالانکہ عربی کچھ نہیں آتی مگر قرآن مجید برابر پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اپنی زندگی میں لا رہا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ زمین پہ اس طرح کیوں ایسا چل رہے ہیں جھک جھک کے؟ حالانکہ عربی کچھ نہیں آتی، ان پڑھ ہے، وہ ہے کہ کہتے ہیں نا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین کا کوئی علم نہیں، عالم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے وہ سورہ فرقان وغیرہ میں پڑھا تھا، اللہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں. کافی ہو گیا. میں بولا ایک ان پڑھ آدمی اس کو کچھ نہیں آتا، اپنے مادری زبان ایک آیت پڑھ لے، سمجھ لے اور عمل بھی کر رہا ہے، میں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حالانکہ عربی نہیں آتی اس کو، بالکل نہیں آتی. اور اس کے بعد خلاف آپ دیکھو جنہیں عربی نہیں آتی مگر جب دینی مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو ایسے اس قسم کے مناظرے اور بحثیں ہوتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے اتار دیتے ہیں. عربی کچھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ میرے پاس آئے کسی مسئلے میں، رات کے 12 بجے کوئی آ کر کھٹتا ہے شراح صاحب آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں اوپر سے نیچے دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ کو عربی آتی ہے؟ پتہ نہیں آتی. تو جائیے پھر آپ عربی سیکھیے، پھر بعد میں دین کے تعلق سے میرے سے مناظرہ کیجیے. چلے جاتے ہیں. اللہ کی کتاب اللہ کے دین کو جاننے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کے لیے عربی بھی ضروری نہیں ہے. اپنی مادری زبان آپ پڑھ لیجیے. آج قرآن مجید کے ہر زبان میں ترجمے مل رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین لا یؤمنون، اب جنہیں ماننا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، دلائل نازل کردہ دلائل کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جن کو ماننا نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بہراپن ہے. کیا ہے ان کے کانوں میں؟ بہراپن. وہو علیہم عمی، اور جو بھی بات ان کو سننے ملتی ہے اس کو اندھے ہو کر گر جاتے ہیں. یعنی دین کی کوئی بھی بات ان کے سامنے آئے، ہاں صاحب بالکل صحیح ہے، مولانا تھوڑی غلط بول سکتے، مفتی صاحب تھوڑی غلط بول سکتے. اللہ کہہ رہے وہو علیہم عمی، وہ گر پڑتے ہیں اندھے ہو کر، کچھ نہیں دیکھنا چاہتے. اتنے بڑے سامنے بول دیے نا. میں 12 کبھی کی مثال دیتا ہوں بڑے بولنے پر. اگر کوئی شخص ہے کہ اس کی داڑھی اتنی لمبی ہے کہ زمین کے 5-6 فٹ دور پھیلی ہوئی ہے اور ٹوپی اتنی بڑی ہے کہ بادل کو لگی ہے، ٹچ کر رہی ہے، اور وہ شخص کہے کہ اسلام میں 6 وقت کی نمازیں فرض ہے، مان لو نا. اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اتنا بڑا شخص اندھے بہرے ہو کر کیوں نہیں گر جاتے اس پر؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اتنے بڑے مولانا بڑے جن کی داڑھی اتنی لمبی اور ٹوپی اتنی بڑی کہ آسمان کو چھو رہی ہے، اس سے بڑا شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو نہیں 5 وقت کی نماز صحیح نہیں ہے، سوری 6 وقت کی نماز ہے صحیح نہیں ہے، 5 وقت کی نماز یہاں نہیں مانتے. تو اسی طرح دین کی ہر بات کے تعلق سے تحقیق کرنا ہے کہ وہ 5 ہے کہ 6 ہے، ہر مسئلے کے تعلق سے. یہ نہیں دیکھنا کہ داڑھی کتنی لمبی اور ٹوپی کتنی بڑی ہے.
یہ ہو رہا ہے جی، جس کی ٹوپی بہت زیادہ لمبی ہو اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، جس کی داڑھی بہت زیادہ لمبی اور سفید ہو اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے، جبکہ یہ اصول نہیں ہے دین کے تعلق سے۔ تحقیق ضروری ہے، نازل کردہ دلائل کا جاننا ضروری ہے، تو اللہ نے کہا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، جن کو ماننا ہی نہیں ہے نازل کردہ دلائل کا وہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اولئک، وہ ایسے جیسے کہ ینادون من مکان بعید، ایسے جیسا کہ انہیں کوئی شخص دور سے پکار رہا ہو۔ اب بتائیے دور سے پکارنے والے کی آواز تو سنائی دیتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سنائی دینا امپورٹنٹ نہیں ہے، سمجھ میں آنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر جس پر ہمارا درس ہو رہا ہے اس میں اللہ نے یہی کہا سمن بکمن عمیون، یہ جو مویشی جانور کی طرح ہے، سنائی تو ضرور دیتا ہے مویشی جانوروں کو، سمجھ نہیں پاتے اس لیے بول نہیں پاتے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر بھی اندھے ہیں کہ انہیں چرواہے کی ضرورت پڑتی ہے کہ صحیح راہ بتلائے۔ یہ مویشی کہ آبا و اجداد کی تکلیف اتنی سرایت کر چکی ہے کہ اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے، یہاں تک کہ ان تینوں ذرائع سے جہاں سے علم آنا تھا انہوں نے بند کر لیا، وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اب سمجھ سے ہی عقل سے ہی عاری ہو گئے، خالی ہو گئے۔ کیونکہ انسان صحیح سنتا ہے حق بات تو علم حاصل ہوتا ہے، اگر حق بات کو بیان کرتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے، اگر حق بات کو دیکھ لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو تینوں ذرائع علم حاصل کرنے کے جب بند کر دیتا ہے تو عقل اور سمجھ سے بالکل نرا عاری ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آیت سورہ بقرہ کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی گمراہی کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔